قبروں کے ساتھ قبریں نہیں بنی۔ 3 سال ہو گئے مجھے نوکری کرتے آل محمد کے ممبر کے اوپر، نہ جانے کتنے لوگوں کی دل کی کایا پلٹی ہے اور دروازہ اہل بیت پہ آئے ہیں۔ اور پلٹی پتہ کس بات پہ ہے؟ صرف ایک بات پہ۔ جس علاقے میں جاتا ہوں اپنے سنیوں سے ایک بات کر کے آتا ہوں کہ نہ ایسے سوال پوچھو جن کا کوئی فائدہ نہیں، پوچھ رہے ہیں تو وہ سوال پوچھو جن پوچھنے سے تمہاری دل کی کایا پلٹ جائے۔ اس لیے کہ مولوی پوچھنے سے بتائے گا، ویسے نہیں بتائے گا۔ اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، ویڈیو کیمرے کے ذریعے کوئی ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھائی، کوئی جوان، کوئی بوڑھا میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس سے اپیل کرتا ہوں، جا مسجد کے مولوی کے پاس جا، اس سے جا کے یہ نہ پوچھ ماتم کرنا جائز ہے، اس سے جا کے یہ نہ پوچھ علی ولی اللہ کس نے پڑھا ہے، اس سے جا کے یہ نہ پوچھ زنجیر مارنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، اس سے یہ جا کے نہ پوچھ کہ پنجتر پاک کون تھے، اتنا جا کے پوچھ نبی کی بیٹی جب تک زندہ رہی ہے روتی کیوں رہی ہے؟ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کی قسم جو شیعہ جوان بیٹھے ہو نا، تمہیں کسی سے مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جوانوں۔ کسی سنی سے کیوں مناظرے کرتے ہو؟ چٹ کے اوپر لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، جا اپنے مسجد کے مرضی کے مولوی سے پوچھ کیوں کہا تھا بطول نے کہ بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں گزری ہیں، اگر دن پہ گزرتی تو رات ہو جاتی۔ تو سید بیٹھے ہو دعا کر رہا خدا تو میں نے کیا مصائب پڑھنا ہے؟ مصائب کی دنیا کے بیتاج بادشاہ پیچھے بیٹھے، میں نے مصائب نہیں پڑھنا، میں نے اہل سنت کو بتانا ہے نا، میں نے مصائب نہیں پڑھنا، اس لیے کہ سنیوں کو کوئی بتاتا نہیں۔ 10 محرم کو بھی نا سنیوں کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے، اس سے آگے کچھ نہیں بتایا جاتا۔ زوار ساجد بھائی، میں اپنے سنیوں سے یہی کہتا ہوں، اگر حسین صرف شہید ہوا ہوتا نا، یہ خان گڑھ کے لوگ بہنوں کو ساتھ لے کے یہاں نہ آتے، کاروبار چھوڑ کے یہاں نہ آتے، شہید تو اور بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ خدا تمہیں سلامت قیامت رکھے۔ سنیوں کو نہ فضائل بتایا جاتا ہے نہ مصائب بتایا جاتا ہے۔ کسی سنی کو آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی کی بیٹی کتنی مظلوم ہے۔ اجازت دو تو آج بتا کے جاؤں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ یاد رکھنا زندگی علی کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے سنی بیٹھے ہو، جتنے شیعہ بیٹھے ہو، آپس کی ضد چھوڑ کے ایمانداری کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سوچ، لوگوں نے جتنا لیڈر کی بیٹی کو مانا ہے نا، اتنا محمد کی بیٹی کو نہیں مانا۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کسے سمجھ لگی ہے کسے نہیں لگی۔ اب بطول تم پہ راضی ہو جو بقیہ چھوڑ کے فجر کی اذان کے ٹائم سے یہاں پہ آئی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک رومال ہے، اس رومال پہ مومن کے آنسو لے جا کے حسین کے زخموں پہ لگا کے کہتی ہے حسین تیرے ماننے والے نے تیرے لیے مرہم بھیجا ہے۔ حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے، ایک زینب کی چادر کا زخم، دوسرا اکبر کی برچھی کا زخم۔ ماتم کرو جس کے پسلی ہے، جس کے دل کے اندر۔ خدا تمہیں سلامت قیامت رکھے۔ میں نے جملہ کہا، تو نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور لوگوں نے جتنا لیڈر کی بیٹی کو مانا ہے نا، اتنا محمد کی بیٹی کو نہیں مانا۔ جس کے مسلک میں ماتم جائز ہے اس جملے میں ماتم ضرور کرے گا، جس کے مسلک میں ماتم جائز نہیں اس کے مسلک میں رونا تو جائز ہے نا۔ چلو اس کے مسلک میں رونا جائز نہیں، اس کے مسلک میں سوچنا تو جائز ہے نا۔ بیٹھ کے سوچ تو صحیح، اتنے امیر تھے اجڑ کے غریب کیسے ہو گئے؟ اور جتنا لوگوں نے لیڈر کی بیٹی کو مانا ہے اتنا محمد کی بیٹی کو نہیں مانا۔ محمد کی بیٹی کا نام ہے بطول، لیڈر کی بیٹی کا نام ہے بے نظیر۔ اور آج ذرا غور تو کر، بے نظیر
قتل راولپنڈی میں ہوئی تھی، دفن لڈیرا کے اندر باپ کے روضہ کے قریب ہوئی تھی، اب سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے زہرا تیرا مقدر، تو قتل بھی باپ کے قریب ہوئی۔ اجرکم اللہ، ماتم کرو جس کا مسلک میں جیل ہے، اجرکم اللہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سید معاف کریں گے اگر دل دکھ جائے تو، بے نظیر قتل راولپنڈی میں ہوئی، دفن باپ کے پہلو میں ہوئی، زہرا قتل بھی باپا کے روزے کے قریب ہوئی، امت نے باپ کے قریب دفن بھی نہیں ہونے دیا۔ چلو بیٹی تھی، حق نہیں بنتا تھا، میں پوچھتا ہوں مولویوں بتاؤ کیا قصور تھا حسن کا؟ ادھر سے حسن کا جنازہ آیا، ادھر سے کسی نے رومال کا اشارہ کیا، تیروں کی بارش شروع، ماتم کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جو نوجوان بیٹھے ہو، مالک تمہیں سوائے گا میں حسین کو کوئی غم نہ دے۔ اور کتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی، رک کے ایک جملہ سننا، حسین کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے، علی کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے۔ جس بندے نے بچپن سے علی ولی اللہ پڑھا ہے نا، اگر اس کی پسلی میں دل اور دل میں قبر حسین ہے، اس جملے پہ بے تحاشا ماتم کرے۔ کتنی مظلوم ہے نبی کی بیٹی، حسن کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے، حسین کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے، زینب کے قاتل کا نام لیا جاتا ہے۔ بطول وہ مظلوم ہے، پاکستان میں بطول کے قاتل کا نام نہیں لیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تیری زندگی کرے، مولا تیری زندگی کرے۔ جو مات بھی بیٹھے ہو، اجرکم اللہ، کتنی مظلوم ہے۔ اور جو پچھلے لوگ ہیں انصاف کرو، مظلوم ہے نبی کی بیٹی، آ دیکھو مظلومیت، دیکھو نبی کی بیٹی کی۔ کون سا مہینہ ہے سیدزادے؟ شوال کا مہینہ۔ اب جو مومن بیٹھے نا عزادار، اس جملے پہ ہائے ضرور کہے گا۔ تیرے ذہنوں میں تاریخ کا ایک ورق لانا چاہتا ہوں۔ شوال کا مہینہ 1925، اسی مہینے کی 8 تاریخ سعودی عرب میں جنت البقیع کے اندر تیری بطول کی قبر پہ بلڈوزر چلا تھا۔ ماتم کرنا، ماتم کر۔ اور سنی تو 10 محرم کو ماں کی قبر میں مٹی ڈالنے جاتا ہے، تجھے کبھی نبی کی بیٹی کی قبر کا خیال آیا ہے؟ اجرکم اللہ، میں نفسیات پڑھ رہا ہوں، اور تجھے کبھی نبی کی بیٹی کی قبر کا خیال آیا ہے؟ پورا مجمع ہاتھوں کی 5 انگلیاں کھول کر اس طرح لعنت کرے گا جیسے کرنی چاہیے۔ آل سعود پہ لعنت، سعودی عرب کے حکمرانوں پہ لعنت۔ مسلمانوں سوچو، نہ ہوشیا۔ اقبال شاہ جی تصدیق کرنا، آپ پنجاب کے رہنے والے ہو، لیاقت بھائی تصدیق کرنا، واگا بارڈر سے لے کے ننکانہ صاحب تک سکھوں کے لیے گورنمنٹ نے سڑک بنائی ہے۔ انڈیا سے سکھ آتے ہیں، ننکانہ صاحب جاتے ہیں، سکھ یاتریوں کے لیے سڑک بنائی ہے۔ میرا ساتھ دو گے؟ دو گے میرا ساتھ؟ ویڈیو بن رہی ہے، آؤ آج ایک قرارداد منظور کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری سے کہتے ہیں لاہور کے اندر حسین اور عباس کی اس بہن کا روزہ ہے، جو سب سے پہلے اجڑی تھی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ 6 بیٹے تھے اس بی بی کے، سنیوں کو نہیں پتا، شیعوں کے بچے بچے کو پتا ہے۔ سنی تو بڑا داتا صاحب جاتا ہے، کبھی وہاں بھی جاؤ جہاں داتا صاحب جاتے تھے۔ وہ دربار ہے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کا، جس کا تم علم لگاتے ہو۔ اس بی بی کے، اس علی کے بیٹے کے بہن کا دربار ہے، جس کا نام ہے رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہا، جو کربلا کی تاریخ کے اندر پہلے اجڑی تھی، جس کے 6 بیٹے تھے، 2 کوفے میں قتل ہوئے، 2 کربلا میں قتل ہوئے، 2 کو ڈھونڈتی یہ لاہور چلی آئی۔ آصف علی زرداری سے اپیل کروں گا، ابھی بھی کا روزہ بنا دے۔ اور لوگوں نے لیڈروں کی بیٹیوں کے روزے بنائے ہیں،
محمد کی بیٹی کا روزہ نہیں بنایا. میں سنیوں کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. پچھلے سال برسی تھی بے نظیر کی، برسی تھی. میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہا، روتا رہا. روتا کیوں رہا؟ پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. جو اہل سنت ہیں ان سے گزارش کروں گا 10 محرم کو قبرستان نہ جایا کرو. کسی امام بارگاہ کے اندر جا کے لیڈیز میں بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کرو زہرا تیری سکینہ کے ارمان ہے. اپنوں کو رونا چھوڑو، آل محمد کرو. میں ٹی وی پہ بے نظیر کی برسی دیکھتا رہا، اجاز شاہ جی روتا رہا. سوال کرو روتا کیوں رہا؟ ایک قبر تھی بے نظیر کی جس کے اوپر منو پھول تھے. میرے گھر والے میرے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے. جب میں نے بے نظیر کی قبر پہ پھول دیکھے میں نے چیخ مار کے کہا ہائے زہرا تیرا مقدر. لیڈر کی بیٹی کی قبر پہ پھول، محمد کی بیٹی کی قبر پہ چھوٹے چھوٹے روڑے. اجرکم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے. میرا ایک سنی نعت خان دوست آسم اس کا نام، لاہور کا رہنے والا، ہر وقت مجھ سے بحث کرتا تھا سلطانی مجلسوں میں نہ جایا کر، سلطانی شیعہ اچھے نہیں ہوتے، سلطانی شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بطول روتی ہی اس دنیا سے نہیں گئی ہے. ہر وقت مجھ سے بحث کرتا تھا. ایک دن میرے گھر آیا، کہنے لگا سلطانی صاحب میں عمرے پہ جانے لگا ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ میں نے کہا میرے لیے کچھ نہ لانا، بس روضہ رسول پہ قبر بطول پہ دونوں جگہوں پہ جا کے موبائل سپیکر سے کال کرنا، میں موبائل سپیکر آن کرنا، میں لاؤڈ سپیکر پہ نبی کی بارگاہ میں بطول کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا. سنی تھا، روضہ رسول پہ پہنچا، لاؤڈ سپیکر آن کر کے تو سلطانی سلام کر. میری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہے. میں نے پڑھنا شروع کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہتا میں جنت البقیع میں پہنچ کے پھر دوبارہ تمہیں کال کرتا ہوں. اب جو حسین کا ماتمی ہے، جس کی دل کے اندر قبر حسین ہے، اس جملے میں ماتم ضرور کرے گا. جنت البقیع کے اندر پہنچا، آدھے گھنٹے بعد اجاز شاہ جی فون کر کے روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. میں نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا آدھا گھنٹہ ہو گیا بطول کی قبر نہیں ملی. اجرکم اللہ، ماتم کرو جس کا سینہ نہیں دکھتا. آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں بطول کی قبر نہیں ملی. 20 منٹ بعد فون کر کے کہتا ہے سلطانی ہم برباد ہو گئے، قبر تو ملی. ایک چھڑی لے کے کمینہ کھڑا ہے، دعا مانگنے والوں کو چھڑی مار کے جنت البقیع